پھر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس طرح آپ اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں نا پتر تو پاس ہو گیا بڑی بات ہے، جس طرح آپ اپنے ماتحت سے کہتے ہیں نا جی بڑا اچھا کام کیا ہے جی آپ کا انعام بنتا ہے، اس طرح فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ نماز پڑھے تو پھر بھی اسے شاباشی دو، قرآن پاک پڑھے تو پھر بھی اسے شاباشی دو، جب کوئی خیر کا کام کرے تو حوصلہ افزائی کرو۔ ہمارے ہاں لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بیٹے تو نے ابھی داڑھی رکھ لی ہے، تیری کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ تو میں نے کہا آپ بتا دیں بھلا کس عمر میں رکھنی چاہیے۔ یہاں بچے پڑھتے ہیں تو ان کے والدین سے کبھی ملتا ہوں تو کہتے ہیں جی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم بننے کے بعد پھر بھلا کدھر جائے گا؟ تو میں نے کہا آپ اسے بتائیں اسے دنیا نوکری دے نہ دے مدینے والے رسول کی نوکری ضرور کرے گا اللہ کے فضل، ہاں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اسے ممبر بنائے نہ بنائے میرے رسول اسے اپنا ممبر عطا کرے گا، یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی نوکری ہے؟ آپ اس کو چھوٹی نوکری جانتے ہیں؟ تو لوگ بجائے کہنے کے کہ بڑی بات ہے تو نے بیٹا دین پہ لگایا، کہتے ہیں جی پھر کمائے گا کیسے؟ اور میں نے کہا دنیا میں سب سے اچھی روٹی مولوی کھاتا ہے، میں آپ کو تجربے سے کہہ رہا ہوں، سب سے اچھے کپڑے علامہ صاحب پہنتے ہیں، اب کیا بات کرتے ہیں؟ تو ادب احترام اور حوصلہ افزائی کریں، کہیں کیا بات ہے، یہ آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ یہ کر کے دیکھیں آپ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کی دینی کاموں میں حوصلہ افزائی کرتے تھے، یہ تعلیم ہے اعلیٰ حضرت کی، حوصلہ افزائی کریں اچھے کام میں، شاباشی دیں۔ فرماتے ہیں حضور رات کو مسجد میں آئے، یہ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ایک دفعہ تشریف لے گئے سرکار عشاء پڑھا کے تو واپس آئے، مسجد میں آئے تو نبی پاک نے دیکھا کہ 3 بندے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 3 بندے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ایک حضرت بلال حبشی، ایک سیدنا فاروق اعظم اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق، تینوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نا حضور نے کسی سے بات نہیں کی، بس قریب گئے تو دیکھا حضرت صدیق اکبر بڑا آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پھر حضور حضرت عمر کے پاس گئے تو دیکھا فاروق اعظم بڑی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، پھر حضور سیدنا بلال حبشی کے پاس گئے تو دیکھا وہ مختلف صورتوں میں سے تھوڑی تھوڑی آیتیں، کسی صورت کی 2-4 آیتیں، پھر تیسری کی، پھر چوتھی، اس طرح کر کے وہ پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے کچھ نہیں کہا، گھر آ گئے، فجر کی نماز کے بعد حضور نے بلایا، کیا انداز ہے میرے محبوب کا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سن سن کے صحابہ کی باتیں لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، بتاؤ دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتے ہیں کہ رات کو کچھ نہیں کہا، سویرے حضور نے تینوں کو بلایا فجر کے بعد، اور کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر بڑے آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس رب کو میں نے سنانا ہے وہ آہستہ بھی سنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تیری بات بڑی پیاری ہے، کیا بات ہے تیری بات کی؟ عمر تم بڑا اونچا پڑھ رہے تھے، عرض کی حضور میرے دل میں بات تھی کہ ذرا اونچا پڑھوں، جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے، اس لیے کہ وہ تلاوت سن کے بھاگ جاتا ہے۔ حضور فرمانے لگے کیا بات ہے تیری بات کی بھی، تو بھی خیر پہ ہے۔ بلال آپ چن چن کے آیتیں پڑھ رہے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ آیتیں مجھے بڑی محبوب ہیں تو میں جگہ جگہ سے پڑھ کے گلدستہ بنا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تیری اس بات کی بھی کیا ہی بات ہے، حوصلہ افزائی کرنا۔ اب سرکار نے نا ان کو نصیحت فرمائی، فرمایا ابو بکر تم تھوڑا سا اونچا پڑھ لیا کرو، عمر تم تھوڑا آہستہ کر لو، اور بلال تم اس طرح کرو کہ ایک سورت مکمل کر کے نا پھر دوسری پڑھا کرو۔ تو اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کرو۔